اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے، اور اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی چل رہی ہے، جو گھر گھر یعنی بلوں کا مسئلہ ہے، اور آمدنی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور ہر گھر میں خاص طور پہ ہمارے جیسے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ اور یہ آپ یقین مانیں کہ گھروں میں خرچے چلانے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، اور مکانوں کے کرائے، بجلی کے بل، اور گروسری وغیرہ چلانا مشکل ہو گیا۔ یہ نمبر ایک، یعنی آج کا جو موضوع ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موضوع یہ ہے کہ زندگی سے جو بیزاری ہے نا، کہ میں اس کی وجہ ہے، یعنی لوگ آج کل زندگی سے بیزار ہیں۔ اپنی زندگی کو بعض لوگ تو نعوذ باللہ ختم کرنے کے حد تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف ہی ختم کر دینی ہے۔ مایوسی ہے زندگی سے، کوئی اندر نظر کچھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کھانا ہی نہیں پورا ہوتا تو جو بیچارے کرائے پہ بیٹھے ہیں وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ایک مرلہ زمین بھی لے لیں گے، اور یہ بھی دور کی بات ہے، وہ بیچارے بائک بھی نہیں لے سکتے، سائیکلوں پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور جن کے پاس بعض ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ پیدل ہی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں بیچارے، موسٹلی امیر بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، پریشانی ہے ہر وقت کی، اور زندگی سے مایوسی ہے۔ اور دیکھیں، کچھ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہر انسان پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کا ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن تکلیفیں اتنی ہیں، انسان کیونکہ بیسیکلی ایک کمزور ہے، اور ظاہر ہے وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے بیچارہ، اور حالات نہیں ہیں، جب اندر بچے رو رہے ہیں گھر میں، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، اور جو بچے دودھ پیتے ہیں ان کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ کیا کرے گا۔ یہ ایسی سوچ میں اکثر آپ نے آج کل اخبارات میں، ٹی وی میں دیکھا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، 7 بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ویسے مایوسی کیونکہ گناہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے سے نیچے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور کچھ جو مایوسی ہے نا زندگی سے، وہ یہ کہ دنیا کی مال و دولت بھی ہے، مکان، گھر بار، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے، گھریلو سکون نہیں ہے، یا تو بیوی کی طرف سے سکون نہیں ہے، یا اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے۔ یعنی اولاد جو ہے نا وہ موزور ہے، بدتمیز ہے، یعنی سمجھے کہ اپنے اختیارات وہ ماں باپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، یا پھر بیوی ہے، پیسہ اتنا تو بیوی کی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور یا پھر ایسا ہے کہ عمریں ہو گئی ہیں کافی، اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ساری صورتوں میں جو ہے نا، بالکل نہیں گھبرانا، اللہ سے رجوع رکھیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو کریں۔ اور میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ جو میں نے آج کا جو وظیفہ لکھا ہے نا، وہ بڑا زبردست ہے اور قرآنی وظیفہ ہے، تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اور سارا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ زندگی سے جو یعنی مایوس حضرات ہیں نا، ان کے لیے یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ، میں نے جیسے بھی سارا سمجھایا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کیوں اتنا مجبور ہے اور کیا کرنا ہے۔ مشکلات تو آتی ہیں ظاہر زندگی میں، اور بعض اوقات اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایسے دکھ ملتے ہیں نا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ خودکشی کرے، مر جائے، کیا کرے، کہاں سے پورا کرے؟ لیکن کیونکہ مایوسی گناہ ہے، خودکشی بھی گناہ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان مشکلات کو 5 بار درود شریف، ٹھیک ہے، اول و آخر 5 دفعہ درود شریف اول و آخر پڑھنا، اور پھر سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی مطلب کیا اس کا؟ اور تمہیں اللہ ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے نا پڑھنا ہے، آپ نے یعنی سورہ دعا کی آیت نمبر یہ والی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے لازمی پوری۔ جب ایک تسبیح کریں گے انشاءاللہ، یہ میں نے لکھا ہوا کہ ایک تسبیح کرنی ہے روزانہ،
ایک تسبیح کریں گے درود پاک اول آخر پڑھ کے، ایک تسبیح کر کے آپ نے مایوسی نہیں کرنی، آپ نے اپنے سینے پہ پھونکنا ہے، اگر بچے ہیں گھر والے ہیں ان پہ پھونکیں، ورنہ اپنے آپ پہ تو پھونکیں، یا جو مایوس ہے اگر ماں ہے گھر میں وہ نوٹ کریے کہ بچہ مایوس ہے اس طرح سے، یا اس کا شوہر ہے، اگر شوہر نہیں پڑھا تو وہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، اور اسی طرح سے اگر شوہر دیکھ رہا کہ بیوی مایوس ہے تو وہ پھونک کے اس کے اوپر، ورنہ اگر اس کا اپنا مسئلہ ہے تو وہ خدا پڑھ کے تو اپنے سینے پہ اس کو پھونک کے، ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرے پہ ملے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عنقریب واقعی وہ خوشی اس کو عطا کر دیں گے کہ سارے اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن رجوع اللہ سے لازمی ہے، جب اللہ سے رجوع کریں گے، نماز لازمی پڑھیں، اور یہ نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے، بغیر وضو کے نہیں پڑھنا، نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اور جسم کو پاک رکھنا ہے، باوضو ہو کے اس کو پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد پڑھیں، اور اس کو پھر کنٹینیو کریں، انشاءاللہ مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، حالات دوبارہ سے نارمل ہو جائیں گے، یا اگر پہلے اچھے نہیں تھے تو بہت اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرا نیا جو بھی وظیفہ ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔